جنہوں اللہ نے دوزخ وچ بھیجنا ہے دوزخ وچ بھیجے، جنہوں جنت وچ بھیجنا ہے، اے گرمی تو تے چھٹکارا ملے، کوئی سفارشی لب۔ سارے کہن گے باپ پیو اپنی اولاد تے بڑا ہی مہربان ہوتا ہے، تے چلو ہم مل کے سارے اپنے ابا جان کو چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کو، اسی سارے انہوں دی اولاد ہاں، وہ سارے باپ نے، انہوں نے جا کے گزارش کرتے ہیں بھئی اپنے بچیاں دے ہوتے رحم فرماؤ تے اللہ دی بارگاہ میں ساری شفاعت کرو، سفارش کرو، تے ان سارا جلوس جائے گا، ان دے وچ صرف اسی نہیں، پورا جلوس، صرف رسول اللہ دی امت نہیں، پہلے نبیان دی امت، وہ بھی تو سرکار دی امت ہی نا، سارے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کو، کیونکہ اولاد تو سارے ہونا دی ہے، جا کے گزارش کریں بابا جی دیکھو کی حال ہو گیا ساڑھا، تسی ساڑھے جدے آلہ ساڑھے باپ ہو، تو مہربانی کرو اللہ دی بارگاہ وچ توانو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، خلیفت اللہ بنایا ہے، فرشتیاں نے توڑے اگے جھکایا ہے، سجدہ کرایا ہے، تے ذرا مہربانی کرو تے ساڑھی سفارش کرو۔ سنو ذرا آدم علیہ السلام کی آکر گئے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسے اور دے کول جاؤ، اذهبوا الى غیری، اے نہیں فرمان گے چپ کر کے بیٹھ جاؤ آج کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، جملہ حدیث ہے، آدم علیہ السلام میں نہیں کہیں گے آج کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، چلو جاؤ، صرف کہیں گے میں نہیں کر سکتا، کسے اور دے کول جاؤ، اپنے والوں معذرت بھی کر لیں گے تے راستہ بھی دکھا دیں گے۔ اذهبوا الى غیری، میں نہیں کر سکتا، کسے اور دے کول جاؤ، اے اشارہ ہے، میں نہیں کر سکتا، مگر ایسا کوئی ہے جڑا تمہاری سفارش کر سکتا ہے، لہذا ڈھونڈو، کسی اور کول جاؤ۔ نوح علیہ السلام کو لاؤں گے، انہوں بھی یہی فرمانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو لاؤں گے، 1.25 لاکھ دے قریب نبیان دی بارگاہوں میں چکر لگا دے، اینی پتہ لگتا ہے بھی اللہ نے ایک قیامت دا دن اتنا بڑا کیوں بنائے، 50,000 سالہ دا، ایک قرآن ہے چاہیے 50,000 سالہ دا ایک دن ہوئے گا قیامت دا، تو کیا اللہ نے حساب کتاب لینے ہیں اتنا وقت لگ جانا، وہ تو حساب کتاب لینا دا محتاج ہی نہیں، انہوں تو ویسے ہی پتہ ہے کہ دیا نیکیاں تے اپنے کمنے نے کیڑا جہنمی کیڑا جنت، یہ پھر اتنا لمبا دن کیوں بنائے؟ 1.25 لاکھ نبیوں دے کول ہو کے آنا ہے تو ٹائم لگے گا کہ کوئی اتنا بڑا دن کیوں بنایا؟ اللہ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لین کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اتنا بڑا دن بنان کی ضرورت ہے، وہ تو صرف اس واسطے بنائے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، صرف اپنے محبوب دی عظمت ظاہر کرنا، ورنہ اتنا لمبا دن بنانے کی ضرورت ہے، انہیں ایک آرڈر دینا حکم چلو بھائی اے جہنمی تو جنت، اے ہم سارا تماشا جو تے لگے ہے اللہ دے محبوب دی شان ظاہر کرنا۔ ہوں دسو آج میں تو انہوں حدیث سنائی ہے، ہو سکتا ہے اس تو پہلے بھی کئی علماء کو سن چکے ہو یا کتابیں جو پڑھ چکے ہو، 47 سال تک میں ہو گئے پڑھا دیا، تے ہر سال 200 250 300 ساتھی ہوندے نے جنہوں نے پڑھانا ہوں جڑے عالم بن کے نکل دے، وہ انہوں آگے کئی سنائی ہوئی ہے، مگر اس دن میں بھی توڑے نال ہی ہوں گا، آج حدیث سنا رہا ہوں
کوئی نہیں کرے گا سفارش سوائے رسول اللہ دے. اگر آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو سارے ٹرے ہوں گے جدو پتہ ہے سانو باقی نبیوں کو جواب ملنا ہے تو پھر کیوں جاواں گے؟ تو میں بھی نال تے تانوں کہہ رہا ہوں اتنے نال ہی ہوں. بلکہ امام بخاری جنہاں اپنی کتاب جی لکھی ہے حدیث وہ بھی ساڑھے نال، حالانکہ انہوں نے لکھیا ہے کہ باقی سارے نبی معذرت کر لیں گے، صرف امام الانبیاء. کیوں؟ اس واسطے اللہ اس دن اے حدیث سانو بھلا دے. آج یاد ہے، پڑھ دے ہیں، پڑھا دے ہیں، سن دے ہیں، سنا دے ہیں. اس دن اللہ پاک ساڑھے ذہنہ وچوں مٹا دے، بھلا دے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر سانو اتھے بھی یہ حدیث یاد ہوئے تو پھر تے اسی جانے ہی سدھا اتھے جتھے ساڑھا مقصد پورا ہونا. دیکھو نا تسی کوئی شے بازار خریدن جاندے ہو 100 دکانہ دی لائن ہے تو انہوں پتہ ہے بھی جڑا سوتا میں لینا ہے وہ 99 دکانہ چھڑ کے جڑی سب سے آخر تے کونے والی دکان ہے اتھے لے تو تسی ہر دکانے سے نہیں گھسو گے، سدھا اتھے جاؤ. پتہ ہے اگر سانو بھی اتھے یاد رہے تو پھر اسی جانا ہی اتھے جتے ساڑھا کام بڑھنا ہے. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب ہر نبی محترم ہے جدے کوئی بھی چلے جاندے وہ کم بانی جاتا سی گئے ہی تھے. آدم علیہ السلام کو چلے جاتے انہوں بھی سفارش کر دینی، ابراہیم علیہ السلام نے کر دینی سی، موسیٰ علیہ السلام نے کر دینی سی، گئے ہی تھے. اس واسطے اللہ بھلا دے گا کہ پہلے ذرا 1.25 لاکھ دربارہ ہو کے آؤ نا، پھر آؤ میرے محبوب کو تاج ظاہر ہو جاوے کہ جیڑا کم اور کوئی نہیں کر سکتا وہ محمد رسول اللہ کر کے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم کہ ان کی شان محبوبی. حضور فرماندے نے جدوں پھرتے پھرتے عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچن گئے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہو کیوں در بدر دیاں ٹھوکراں کھاندے پہ ہو، جتھے جانا ہے اتھے کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ. یہ شفاعت کبریٰ دا تاج اللہ نے صرف ایکو ہی ہستی دے سر سے رکھا ہے، جمیں وہ تاجدار ختم نبوت اسی طرح تاجدار شفاعت کبریٰ بھی. جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو توڑا کام اتھے ہی پڑھنا ہے. پھر پہنچا گے سرکار دی بارگاہ میں اتھے بولی بدل جانا. وہ جملہ جڑا سارے نبیوں کو سن دے آیا نا اذهبوا الى غیر سرکار وہ نہیں فرمانے. حضور فرمان کے آنا لہا، آؤ وہ اس کام واسطے کہ اللہ نے بنایا ہی میں نے آنا لہا. سرکار فرماتے نے میں پھر مقام محمود دے اتے جلوہ کر سارا اہل معاشر پہلے نبیان دیاں بھی امتاں ساڑھے نال جلوس سے شامل تھے. مقام محمود اتنا اچھا ہوئے گا کہ پورے میدان معاشر پہلے جتنے بھی لوگ نے وہ مقام اتنا اچھا ہونا ہے کہ سارے انہوں نظر آئے گا. حضور فرماتے ہیں سب اہل معاشر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ میریاں تعریفاں کر رہے ہوں گے. یحمدہم اہل معاشر. اسی واسطے اس مقام کا نام ہے مقام محمود. یہ بخاری شریف وچ
کہ چونکہ محمود دا معنی ہے جدی تعریف کی دی جائے وہ مقام اتنا اچھا ہوئے گا کہ میں نے اتھے جلوہ گھر بیک کے سارے لوگ میری تعریفاں کرن گے اتھے جا کے میں کی کرا گا میں اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے وچ رکھا اور ایسی اللہ دی حمد بیان کرا گا سجدے وچ کہ اس طرح دی حمد میرے علاوہ کوئی اور بیان کر سکتا ہے تو جدو میں اللہ دی حمد بیان کروں گا سر سجدے رکھتے دیکھو ذرا یہ بھی تماشا لوگوں نے دیکھنا ہے رفعنا وہ نبی ڈردے نا اللہ دی بارگاہ جان تو میرے محبوب نے سر سجدے وچ رکھے ہے تمہارے محبوب نے اللہ فرما رہے ہیں جی منظر ہونا ہے رب فرما رہے ہیں محبوب بس کر بڑی میری تعریف کر چکی ہے ارفع راسک یا محمد میرے محبوب ان سال چکو بھی سجدے وہ تیرا ہو گیا ہے چکو سل توتا وشفا تشفا محبوب ان تواڈی شان ہے ہوئے منگدے جاؤ میں دیندہ جاؤں سفارش کرتے جاؤ میں قبول کرتا یہ ہے کہ رفعنا اللہ کا ذکر محبوب تو انہوں اسی اچھا کر دیتا ہے یہ شان ساڑھے آگا اللہ 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 دیکھو جی اللہ پاک نے مخلوق نو پیدا فرمایا ہے ساری مخلوق دا خالق تو ایک ہوئی ہے چنگے بھی مندے بھی کالے بھی گورے بھی اپنے بھی بگانے بھی امیر بھی غریب بھی مرد بھی عورت بھی عربی بھی عجمی بھی پیر بھی مرید بھی عالم بھی جاہل بھی نبی بھی امتی بھی سارے انہوں پیدا تو انہیں کی یہ نہیں بھی اچھا دا خالق کوئی ہو رہے تھے ماڑیاں دا نہیں اس لحاظ رہتے سی سارے برابر نہیں ایک کوئی خالق نہیں مخلوق برابر مخلوق ہون دے اعتبار نہ لسی لیکن مقام اور مرتبہ میں بڑا فرق مقام اور مرتبہ میں بڑا فرق اللہ نے مرتبے الگ الگ رکھے کہ انہوں مننا پہنا بقول علامہ اقبال اگر مرتبہ دے فرق نہ منے تو پھر تو بے دین ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی یہ مننا پہنا ہے یہ نہیں جی نبی بھی ساڑھے ور گیا تھا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کے لاتین ہے مد مذہب ہے گمراہ ہے مننا پہنا ہے دیکھو اللہ پاک نے عام مخلوقات انسان نو اچھا مقام عطا فرماتا ہے کرمنا بنی آدم قرآن نے فرماتا ہے بنی آدم نے اچھا مقام دیتا ہے وہ دی تعظیم اور تکریم میں عطا کی تھی انسان میں ہے ہر ایک بندہ کہتا جی اشرف المخلوقات رب نے مقام بڑھایا ہے نا باقی مخلوقات ابھی تو خالق کوئی ہے جمادات بھی انہیں پیدا کی تھے نباتات بھی انہیں پیدا کی تھے حیوانات بھی انہیں پیدا کی تھے جن فرشتے بھی انہیں پیدا کی تھے اشرف المخلوقات بناتا انسان یہ اللہ دی دین رب دی عطا ہے پھر انسانہ وچ بھی سارے برابر نہیں انہیں فرق رکھے کافر بھی انسان ہے تے مومن بھی وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے یہ بھی اللہ دی مخلوق ہے مگر مرتبہ دعا دا برابر کافر نالوں مومن انسان افضل پھر میرے ورگے گناہگار مومن نالوں صالح مومن صالح نالوں شہید میرا پتہ نہیں میں تقریر کتنے گھنٹے کرتا ہوں میں چیتا نہیں کرایا شروع سے 35-40
35 ہاں 35-40 کا اوسط کٹ لینا کتنا ہوتا ہے غالباً 37.5 بننا اچھا چلو یہ تو مطلب ہے کام نیڑے لگا پہ تو دسو بولو صالح نالو شہید شہید سے متقی متقی سے مجتہد مجتہد سے اوتاد اوتاد سے ابدال ابدال سے کتب کتب سے قطب الاقطاب قطب الاقطاب سے غوث غوث سے غوث اعظم غوث اعظم سے تابعی تابعی سے صحابی پھر عام صحابی سے انصار صحابی انصار سے مہاجر صحابی پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے بیعت رضوان والوں میں سے احد والے احد والوں میں سے بدر والے بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر صدیق اکبر سے نبی نبی سے رسول رسولوں میں اولو العزم اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد حق چوک کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت لو جی خطاب تا میرا ہو گیا ختم یہ میرے عزیز نے نعرہ لگوا کے تا ایک میں نے ایک کی کہنے نے توجہ دلاؤ نوٹس دے دیتا پر وہ نہیں جڑا چاڑیے سمریاں دے اے دیکھو نعرہ تسی لگایا ہے تے زندہ باد 2 باری باقی جڑے زندہ باد دینا ایک دفعہ پاکستان زندہ باد قائد اعظم زندہ باد فلاں زندہ باد فلاں لیکن تاجدار ختم نبوت تے ڈبل زندہ باد یہ بھی چسکا امیر المجاہدین نے پایا ہے یہ 2 مرتبہ کیوں ڈبل زندہ باد کیوں کہنے دے وچ بھی راز ہے حکمت ہے وہ حکمت سمجھن واسطے ہن میں تو توجہ دلائے نوٹس دے رہا ہوں جدوں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا روح پھونکی فرشتیاں نے حکم دیتا اسجدوا لآدم یہ میرا خلیفہ ہے یہ دے کے سجدہ کرو قرآن حکم یہ تعظیمی سجدہ سجدہ عبادت نہیں سجدہ تعظیم تے پہلی امتاں میں جائز یوسف علیہ السلام نے بھی انہوں دے والدین بھائیوں نے کیتا ساڑھی شریعت کے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے تے آدم علیہ السلام نے سجدے دا حکم رب نے فرشتیاں کو دیتا تے سارے نے رب دا حکم مان کے نبی دی تعظیم سجدہ کیتا تے جدوں سجدہ کر کے سار چکیا وے ان اللہ دا حکم مان لے نبی دی تعظیم ہو گئی سار چکیا تے ویکھیا ایک منحوس کھڑا ہے انہیں سجدہ نہیں کیتا انہیں نبی دی تعظیم تے جبرائیل سمیت سارے فرشتے ایک باری پھر دوبارہ سجدے میں چلے یہ ان دوبارہ سجدہ کیوں سی پہلا تے اللہ دے حکم نال تعظیم نبی تے دوسرا خود وہ منحوس نو جلانا اس تے جڑا تعظیم دا منکر ہے یہ ڈبل سجدہ فرشتیاں نے کر کے دس دیتا ہے ایک سجدہ اپنے عقیدے دے اظہار واسطے تے دوجا ہو تے منکران نو جلان واسطے ایک دفعہ تے زندہ باد کہندے ہو اپنا عقیدہ کے نبی نو زندہ مندے ہیں تے دوبارہ پھر زندہ باد جڑے آیات نبی دے منکران نو جلان واسطے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو بری تاجدار ختم نبوت زندہ باد سارے بندے ہاتھوں کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت
تمام احباب تشریف رکھیں. راستہ دینا. قبلہ استاد گرامی کو راستہ دیں. آپ ادھر بیٹھے نہیں. ابھی دیگر ذمہ کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان الفاظ محبت اور عقیدت کے ساتھ شیر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف شاکر سیاسی صاحب آئیں. دعوت خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کے بعد خطیب الاسد جناب علامہ فاروق الاسد صاحب کے شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا قاری شہیب الحسن صاحب کا بیان ہوگا. تمام احباب تشریف رکھیے گا. استقبال کے نعروں کو گونجے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 تاجدار ختم نبوت. میں بات کرتا ہوں لیکن حدود کے اندر کیونکہ سارے کا سارا دن ہے تلوت کے اندر اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے ملتا ہے سکون دل کا. کیونکہ حلالی خون ہے وجود کے اندر. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک قرآن کی ہے قرآن کی ہے. لبیک لبیک بات کا نغمہ قلبی تھا قرآن کی ہے قرآن کی ہے. پیر نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا قرآن کی ہے قرآن کی ہے. بتلا دو تو ان حکمران کتا کا ان پہ مر بچنے کا جذبہ قلبی تھا قرآن کا جذبہ. لبیک 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 یا لبیک 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 یا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک ہے بے کھاتے 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 بیڑا یاد نہ دیکھے میں نہ دیکھا تو دیکھے. ایٹے وقت میں کتھو لے آما میرے ویکھن دے وچ دیکھے. یاد میرے اندر وستا تینوں ایویں پہن کو لکھے. غلام فریدہ ہوئے یاد مر گئے پاوے دیکھے یا نہ دیکھے. لبیک 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 یا لبیک 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 لبیک یا تاجدار 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 ختم نبوت ہاتھ کو میں چوکے زندہ باد زندہ باد ساڈا نبی ساڈا نبی عالم زندہ باد سی عالم زندہ باد سی ساڈا نبی آدم زندہ باد ہے آدم زندہ باد ہے. کوئی زندہ باد آکھے کوئی زندہ باد یاد آکھے ساڈا نبی ہے تاجدار ختم نبوت
الحمد لله الذي لم يزل ظالما قيما والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ایک مرتبہ سارے دی توجہ میرے وال ہوئے گی تو پھر گل بنے گی سٹیج دے علماء دے واسطے بات نہیں اگے جڑے تو سب بیٹھے ہو کیونکہ میرا کیمرہ ادھر ہے گا ادھر نہیں تو تسا سارے تھوڑے جے اپنے آپ محسوس کراؤ گے کہ اسا محفل وچ بیٹھے ہیں تو پھر اگلی گل چلے گی اگر یہ محسوس نہیں کرواؤ گے تو پھر گلے بندے نے گلا تے نہیں پڑھنا کیونکہ مسئلہ رل مل کے ہی ہونا ہے اس واسطے گزارش ہے کہ تسا جڑے اگے بیٹھے ہو تھوڑی جی توجہ جڑی ہے نا کیونکہ قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سیدی صاحب زیدہ مجدہ حبیب و مخلص حضور تو بعد بیان نہیں صرف حضرت تھوڑے جے اسی اپنا سبق سنانا ہے اور ایسا انہوں نے بیان پہنا کروایا کیوں اس کا بھی غور کرو کہ واری تقریباً انہوں نے 11:30 بجے تھی پر صبح انہوں نے کلاسوں پڑھانی ہوئی اس واسطے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں آمدی بیان شروع کر دیا اسا آگے پیچھے نہیں کر سکتے ساری ضرورت نہیں تو پیچھے جتنے بزرگ نے علماء آ رہے ہیں اور تو سانس انہوں نے سننا ہے ایک ہمیں مجبوری سمجھ دو تو جو مرضی ہے کیونکہ یہ محفل سجائی بیٹھے ہیں تو محفل دا حق تے تاں ہی ادا ہوئے گا کہ ایک مرتبہ سارے پیچھے تک دے لو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا تھا اس سپورٹی والے کڑے حضرات نے انہوں نے گزارش ہے کہ تسی بھی بیٹھ جاؤ کیونکہ کنٹرول جڑا ہو رہا ہے سر دستا ہے اس واسطے تسی بھی بیٹھ جاؤ مہربانی تھوڑی ساری تو میں اسی واسطے کیا سی سب تھلے بیٹھے ہیں سارے اس علاقے کی بہت بڑی عظیم شخصیت ہے تو میں نے شرم آدھی کرسی تے جی کرسی نہ دیں دیتا میں اٹھ کے تقریر کرنا پڑا ملتے مانا تے کرسی سوا دیں مہربانی تو گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سارے مل کے پڑھو صلاۃ و سلام تو آنی آواز آئی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله منك الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حمد و ثنا و بعد نبی مکرم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شان بازاریہ دے اندر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے سوال معزز و محترم و شمسی وقار حاضرین محفل
تاجدار ختم نبوت حضرات محتشم آج دا پروکار پر خروس پروگرام بس سلسلہ ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس تحفظ ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیدے اندر تو سارے حاضر ہوئے بندہ نہ چیز بھی حکم کے مطابق حاضری خدمت اعلیٰ برفوں کا لگا آن سٹیج پار دیتے عظیم شخصیات میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عارف سردار صاحب زیرہ میں اور انہوں نے قریبی ساڑھے اس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت جنہیں کسی تعارف میں محتاج نہیں حضرت علامہ مولانا حافظ بدر بلی صاحب پی پی 144 نے امیر نے اور میرے سچے بات سے میری برات حضرت علامہ مولانا اکرام الحسن فاروقی رضوی اور ناظم اعلیٰ پی پی 144 اور علامہ محمد جوید امیر عزیز سارے امیر میں الحمدللہ دیگر سٹیج کے پیچھے دوست احباب کافی بیٹھے ہیں جڑے انتظار سلام کیتا ہے محفوظات انخاد کیتا ہے میں سب نے شکر گزار انہاں جنہ دا میں نام لیا سارے میرے تو بلند نے میں سب نے وزنہ پر گل ہے کہ ایڈے بڑے شیخ الحدیث تو بات تقریر کر رہا ہوں تاہم تے میں نکلا ہے پر میں کوشش کرا گا تو انہوں اسے ٹھکانے دے میں آنے بٹھاؤں تو بڑی بات مختصر میں دو گلہ کرنی ہے بس تیسری تھی قرآن دے آج بڑی اسرائیل کی پہلی آیا اور ایک امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نیکی کرو میرے قریب آقا بھی امت دے واسطے انبیاء کرام کی حکم ہے اس تو بعد میں تقریر ختم اوہ بچے ہو جنہوں کہا جانا کرے گا کہا نہیں جانا ایسا چوپ بات اتھے بھی چک بردہ بیجا صبح جی تو سی تکلیف کرو اتھے کچھ کاری نہ دے شاعرہ شروع کے بند آتا تھوڑی جی تقریر کے چلی آپ پیچھے پہنچا پہلی بات ہے کہ گمان چڑھائے گمان ہر بندے کو اچھا رکھنا چاہیے کئی مرتبہ گمان بندے دا عقیدہ بھی برباد کر سکتا ہے تو بندے دا ایمان بھی برباد کر سکتا ہے ایک بزرگ لکھتے ہیں کشف باجوب دے اندر آپ فرماندن میں جاتا پہ ایسا مغرب دے اثر دے دریان دے مغرب قریب کے اثر دور ایک دریا دے قریبی دے ایک لڑکا ایک لڑکی دووے ایک درخت دے تھلے نہ سیٹھے ہو کے دکھے بیٹھے آپ فرماندن میری نظر پہ جب تو میری نظر پہ ہی نہ تو میں خیال کیتا کہ انتظار کر دینے کہ شام پہ دے اگلی گلہ پہ سکتے ہو انتظار کر دینے کہ کی ہوئے شام پہ دے آپ فرماتے میں تو بڑھیا نہ گیا آخر میں سوچا قریب دیا میں کہ بیٹھا اتنے کیوں بیٹھے ہو تو لڑکا اٹھ کے کہنا حضور اے میری سکی مشیرہ اسد دوے سفر پہ اسد دوہ نے رکھیا روزہ تو ایسا دیکھو تھوڑا جا پھالے تو پانی تو قریب ہے چشمے دا جتو راستہ دریا دا تو اسد افطاری دے واسطے بیٹھے ٹائم ہو جائے بزرگ اتنی گالی کر کے نا پیچھے ہوئے تھے بے ہوش ہوش آیا آپ نے فرمایا کہ بدگمانی تم نے توبہ کرنا
بدگمانی تو توبہ کرنا ساڑیاں محفلہ ساڑیاں نمازاں ساڑا ہر عمل قابل قبول تائیں کہ ساڑا گمان چنگا ہوئی جب گمان اچھا ہو گیا تو کائنات ہر کام خود بخود پھر یہ گمان کی بات ہے کہ پھر گمان رسول اللہ نے امتیاں کے متعلق حضور علیہ السلام نے امتیاں کے متعلق گمان چڑھا ہے سرکار فرمانا جڑا گمان عظیم رکھے گا میرے امتی واسطے نفع بخش ہوئے گا حضور فرمانے نے کل قیامت دے دہاڑے وہ میرے نال اٹھے گا اس بات سے غور کرو اور عمل تے اپنی جگہ ہے بات دوسری نہیں کہ ہر بندے میں دماغ دے اندر ذہن دے اندر بات بیٹھی کہ تو آئیدہ ہے ختم نبوت کا نعرہ سیاسی نعرہ اپنے ذہن سے لیٹ کر کے ساتھ کرو کہ تاجدار ختم نبوت کا سیاسی نعرہ نہیں یہ اللہ کے قرآن کا نعرہ ہے اور دوسری بات لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ بھی سیاسی نہیں مانا الہی بندہ ہے کہ یا رسول اللہ سے حاضر ہر وقت ہر کڑی ہر ویلے جدو سوال دیتا کہ حضور ہر وقت ہر کڑی کیا حاضر پھر غیر حاضری کا برداشت کرے نہیں دن ہوئے یا رات ہوئے ہر وقت حضور علیہ السلام نے دین کے واسطے اسا حاضر جبے کے مسجد نبوی کے اندر میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے شریف فرمان تو سرکار اللہ کی توحید رسالت اللہ کی توحید رسالت اصحاب رسول کو ذکر جبریل امین عرش نے نظر ماری زمین لے جب تو نظر ماری ہے کہ مولا میں چلا جاتا جو محبوب دی محفلے چلا یہ محفلہ سوکیا نہیں ملتی یہ بڑا اوکھا پیٹا نہیں تو جے تو فرید جو محفلہ مل جا تو پھر تو اللہ کا شکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے میں چاہی بندہ لبدا رہتا سا تلاش کرتا رہتا سا کہ کوئی بندہ آوے تو میرے کو بیٹھے تو میرے یاد کا ذکر کرے تو میرے کریم آقا کے امتیوں کے اتنا کرم ہر پاسے دوجے دے آجے چوتھے دے آرے علامہ عالم صدر صاحب بلا لینے علماء آؤ جی ذکر سنو قبلہ اکرام اللہ صدا آؤ جی ذکر سنو تو خدا دی قسم نہ روپیہ نہ پیسہ فی سبیل اللہ لنگر بھی کھلان پٹھان بھی تو حضور دا ذکر بھی سلام کے کمال نہیں تو ہوتی دا نہیں صرف بات ہے کہ اصلا سوچ صحیح دیا کرے جب تو سوچ تے کمان اچھا ہو جائے کہ ہر معاملہ بہتر جبریل امین کرتے رب العالمین میں جاؤں فرمایا کدھر میرے قریب آقا مسجد ہے نبی پاک کے اندر بیٹھے نے اصحاب رسول بیٹھے نے ذکر ہوتا کہ یا اللہ تیرا تے تیرے محبوب دا تو میں نہیں جب سرکار فرمایا جاؤ چلے جبریل امین پہنچے آگے بیٹھ گیا سرکار فرمایا جبریل کھڑے ہو فرمایا جبریل کدھر آئے ہو حضور تو اڈی محفل بھی شریک ہو واسطے آیا فرمایا جب محفل بھی شریک ہونا ہے تو ساڑھے محفل دا خطیب ہے حضور کی طرح فرمایا تو سا ایک کم کرو کہ اے میرے صحابہ جڑے میرے قریب بیٹھے ہیں نا اے دو انہاں دا ذکر کرو حضور دعویٰ میں چکی دا قریب کون سا پہلی صفحہ میں سیدنا صدیق اکبر تے عمر پاک رضی اللہ قریب سرکار فرمایا چلو عمر پاک کا ذکر کرو سیدنا جبریل امین خماش کھولتے سرکار فرمانے میں جبریل بولو آج کی دی حضور ٹائم بڑا تھوڑا فرمایا تو ذکر ڈالا لو کنا لے لو ٹائم گھنٹا لے لو حضور تھوڑا فرمایا ہفتہ لے لو حضور یہ بھی تھوڑا فرمایا چلو کوئی مہینہ لے لو حضور مہینہ بھی تھوڑا ہے میری سرکار امتہ سے بیچ بھی گل کی ہے حقیقت کی ہے حضور سال لے لو جبریل امین کہتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم دے ہم ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ دوسری نظر جبریل کے چہرے پہ بڑی ہی بات مختصر کمال کا کمال چکا ہے
جبریل امین کا چہرہ تو دیکھنے والا صدیق اکبر اور عمر اساتذہ آقا تکیا تے نا جبریل امین تکیا تے چوکھا بیٹھ کے اپنے فتوے کر دے صدیق اکبر نے یوں کر دیا عمر نے یوں کر دیا عثمان پاک نے یوں کر دیا چھوڑو جی صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہی بڑا تھا تین میں رکی نے اختیار دیتا بابا مائی باپ تو آپس میں جھگڑتے ہو ان کو چھڑانے کے لیے بیٹا اگر باپ کو پکڑ کے جھجوڑے تو اللہ فرماتا ہے مجرم ماں کو پکڑ کے کھینچے اللہ فرماتا ہے تو مجرم ہے تو اصحاب رسول تو وہ ہے جو ہر وقت میرے مصطفیٰ بھی کچاری میں بیٹھتے تھے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا کیا ہے بس بات صرف اتنی ہے بات اتنی کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہ جس نے تاریخ لکھی ہے اپنی مرضی سے لکھی ہے قرآن حدیث بس آگے نہیں جانا بڑی بات مختصر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اب آپ میں سے کسی کا میں مہمان بن گیا اکرام الحسن صاحب بن گئے علامہ بدر منیر صاحب بھائی کیا کھانا پینا ہے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی جوس لے وہ کہتا کہ سبزی کا جوس آ گیا اب ہم تینوں نے 3 گلاس پکڑے ہیں تیسرا بندہ کون آیا جناب عارف ستار صاحب آگے کہتے ہیں اکرام الحسن صاحب فرمایا جی جوس پیا جی حضور پیا میٹھا تھا اور میں نے ترش لکھ دیا اب میرے پاس آ گیا پیا جی پیا کیا تھا میٹھا تھا لکھ لیا دورہ ہے تیسری علامہ بدر منیر صاحب سے پوچھا ہاں جی جوس پیا کہا جوس تو تھا ہی نہیں جوس تھا ہی نہیں کیا تھا حضور وہ پانی تھا اب تینوں جملے لکھ دیے یہ بات ہے تاریخ کی قرآن کی نہیں تینوں لکھ دیے اب اس پہ بحث مباحثہ ہوا اس پہ جھڑا ہوئی تو کہا کس کی بات معتبر ہے کہا اکرام الحسن بھی چھوٹا ہے شاکر بھی چھوٹا ہے بدر منیر صاحب بڑے ہیں عہدہ بھی بڑا ہے انہوں نے کہا پانی ہے دونوں کی بات ہے ایک طرف ان کی بات بس یہ تاریخ ہے یہ کیا ہے تاریخ اب لکھی گئی اب حقیقت تو نہ آئی اگر تینوں کہتے جوس تھا میٹھا تھا تو پھر اختلاف ایک نے کہا عمر آئے تھے ساتھ ان کے 11 بندے تھے ایک بندے نے زارا باغ کے دروازے کو دھکا مارا دروازہ ٹوٹ گیا اندر داخل ہوا ایمان کی بات ہے بڑی توجہ دروازہ گر گیا اندر داخل ہو گئے زارا باغ تھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس نے ٹھوٹا مارا زارا باغ کے پیٹ میں امام موسم تھا وہ پیٹ ہی میں شہید ہو گیا اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میری ملت کے جوانوں اپنے دروازے اوپر ایک جنسی بیٹھا ہے جنسی کے اندر کوئی بندہ داخل ہو گیا اس کی بیٹی کو اس کی ماں کو اس کی بیوی کو وہ تکلیف دے کے باہر آ جائے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ جو جنسی ہے وہ غیرت مند ہے وہ کہتا میری ماں سے تو نے زیادتی کی میری ماں سے بدتمیزی کی ہے میری بہن سے کچھ کہا میری بیوی سے کچھ کہا ارے پاکستان کا جنسی جو ہے وہ ماں بہن کے بارے میں غیرت مند ہے علی کے بارے میں کیا خیال ہے اب گالی نہیں دے رہا بات کر رہا ہوں بڑا مختصر جملہ میری ملت کے جوانوں اپنے عقیدوں پہ غور کرو چوکو اور چرستو میں بیٹھ کر کتابیں لکھنے والوں قرآن فرمان مصطفیٰ اب ایک طرف کہا جاتا ہے
پیچھے آنے لگے. میں بات سمجھانے چاہتا ہوں. علی فاتح خیبر. میں نے کہا کیسے؟ کہا خیبر کا جو قلعے کا جو تھا نا دروازہ وہ اتنا وزنی تھا کہ 40 صحابہ اس کو مل کے اٹھا نہ سکے. کتنے؟ تو جو ہے ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. اگر نہیں جی چاہتا تو فکر نہیں، اگر سن لو سبحان اللہ گھر میں جا کے کہہ دینا. تو اگر جی جاتا تو پھر یہاں کہنا پڑے گا سبحان اللہ. چپ چپ پانا. اب دوستان کو یہ لانا شیعہ لانا سنیاں دا رپیہ بھی لانا یہ بات نہیں ہے، بات ہے دین کی. بڑی بات مختصر. علی فاتح خیبر، علی کل ایمان، علی بادار ایمان. اتنا مقام میں نے نہیں دیا، رسول اللہ نے دیا ہے. کہا گیا 40 بندے. کتنے؟ 40 بندے. بندے بھی وہ کہ جو نبی کے صحابہ ہیں. پاک بندے، عظیم بندے. اس دروازے کو 40 مل کر اٹھا نہ سکے. کہا علی ہمارا شیر ہے. علی اکیلے گئے، ایک ہاتھ سے اٹھایا یوں پھینکا. ایک نے لکھا 21 کلومیٹر. سبحان اللہ تو نہ سوچے. یہ بڑی توجہ. کہا 21 کلومیٹر دور گیا. روایات مختلف ہے. تو اگر میں پوچھتا ہوں ادھر فاتح خیبر علی، ادھر شیر خدا علی، ادھر حیدر کرار علی، ادھر کرم اللہ وجہ الکریم علی. تو جب زہرا پاک کو ٹھٹا لگا وہ ٹانگ بچی کیسے؟ وہ نبی کی بیٹی آئی کہ شہر میں تحریک میں سیاسی کر کے تھے مولوی میں پڑھتے. سیاست حرام ہے. آج کسی وزیر مشیر کے کن کے ساتھ ایک پتھر پھینک دیا جائے وہ کہتا بہت بڑی گستاخی ہے. تو مصطفیٰ کریم کی بیٹی زہرا سنیو اللہ کی عزت کھا کے کہتا ہوں زہرا پوری کائنات کی بیٹیوں سے بڑھ کر حضور کو زہرا پیاری تھی. اور امت مسلمان میں تمام لڑکیوں میں سے زہرا پاک اللہ کو بھی پسند. کیونکہ حسین کی ماں ہے. ادھر نہیں جانے جانا بات اور نکل جائے گی. بڑے مختصر. کہا پھر اب میں پوچھتا ہوں اتنا پاورفل علی. ہاں اگر لت ماری گئی بیٹی سے تو علی وصال فرما دے سکتے میں 10. علی پاک شہید ہوئے سکتے میں 10. جی علی حیات تھا پھر تو گیا کہ نہیں. علی جتنا بڑا غیرت تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. علی پاورفل ہے، علی شیر خدا ہے. یہ ساری منفرد روایتیں ہیں، سب جھوٹی روایتیں، حقیقت نہیں، کسی کی جرت نہیں. حضور کے اولاد کے دروازے کو تیزی سے کھٹکا بھی سکے. ہاں یہ حضور کے گھر والے ہیں، یہ حضور کی آل ہے. تو بات بڑی مختصر. عقیدے کو درست مسجد نبی کے اندر ذکر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ذکر. جبریل امین جبریل ایک سال میں عمر پاک کی شان بیان کر جبریل کہتا حضور یہ بھی کم، 2 سال یہ بھی کم، 5 سال یہ بھی کم، 10 سال یہ بھی کم. پھر جبریل جی آقا خود فیصلہ کر. آقا کیا فیصلہ؟ کتنا وقت چاہیے، کتنی دیر چاہیے؟ وہ بول کے کہتے ہیں جبریل آقا مجھے 950 سال چاہیے. عمر کی تعریف صرف پہلا طرف. کتنا؟ 950 سال. نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال. کہ میں عمر کی شان بیان کروں، وہ بھی شان کیا؟ وہ پہلا ٹرم. اب پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں پہلا ٹرم 950 فرض کا ہے تو پھر یہ عمر کی بات ہے تو ابو بکر ہے نا.
ابو بکر کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو صحابہ میرے ساتھ جنگوں میں گئے، بدر میں، حنین میں، جہاں جہاں گئے، بات مختصر، حضور فرماتے ہیں سب کا قرضہ میں نے چکا دیا ہے، صرف اسلام صدیق اکبر کا مقروض ہے۔ کون؟ اسلام کس کا مقروض ہے؟ صدیق اکبر کا۔ حضور کیوں، کیا وجہ؟ فرمایا جتنا اسلام پر احسان صدیق اکبر کا ہے، حضور پھر صدیق اکبر کا قرضہ کون مٹائے گا؟ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا، میرا خدا واپس کرے گا۔ اتنا حق کیا صدیق اکبر؟ ہاں، جو ٹیم چلی ہے پہلا نمبر ہے، کس کا؟ گالی نہیں دینا، علی کا پہلا نمبر۔ جو کہتے ہیں انہوں نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک پڑھا ہے، پہلا نمبر ہے۔ میرا بھی عقیدہ ہے علی کا، میرے علماء کا بھی عقیدہ ہے علی کا، دوسروں سے پریشان ہو میرے نیڑے نہیں سیدھے۔ ہاں میں کہتا ہوں، میں نے کتب میں پڑھا، اللہ کی عزت کی قسم علی کا پہلا نمبر، پر کہاں پہلا نمبر ہے؟ بچوں میں کلمہ پڑھنے میں علی کا پہلا نمبر ہے۔ بچوں میں کلمہ پڑھنے میں علی کا پہلا نمبر، بزرگوں میں کلمہ پڑھنے کا صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اور تمہیں کلمہ پڑھنے میں پہلا نمبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ انہوں نے وہ کتاب پڑھی، اب خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، وہ میں نے نہیں دیا، میری کیا اوقات ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں آیا ہے، کس میں؟ صدیق اکبر کا پہلا نمبر قرآن میں۔ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں سنا، کہاں قرآن میں؟ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضور آپ یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی مرضی سے نہیں، جو میرا اللہ کہتا ہے میں فیصلہ وہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا، تو پھر اللہ کی مرضی سے کھڑا کیا۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے چلو یہ پوچھ رہے کتنی نمازیں ساری؟ 5۔ ہم میں سے غور کرنی ہے 5 پوری کون پڑھتا ہے؟ کبھی ایک پڑھی دوسری چھوٹ گئی، یہ پیچھے معراج النبی کا دن آیا، مجھے کم از کم 1000 فرمایا شاگرد صاحب تصویر کیسے پڑھنی ہے؟ 10 کے تھک گیا میں، شاگرد صاحب تصویر صلاۃ و تصویر کیسے پڑھنی ہے؟ وہ میں کیا فرض نماز پڑھنا ہے؟ کہتا کدے کدے میں کہ میری جان چھوڑ دے، فرض چھوڑ کر نوافل کی طرف، اتنے مسئلے تو وضو کے پوچھتا، اتنے مسئلے تو فرض نماز کے پوچھتا، تو بات یاد رکھ، اصحاب رسول کی شان یہ ہے وہ 9 نمازیں پڑھتے تھے۔ اتنی تو اعتراض کیا؟ 9 نمازیں، ان میں سے ایک نماز بھی زخمی ہے پھر بھی نہیں چھوڑی، جنگ میں پھر بھی نہیں چھوڑی، کٹے ہوئے ہیں پھر بھی نہیں چھوڑی۔ اور پھر میں نے اپنے آپ میں تو غور کرنی ہے نا، باس کس پہ کرتے ہیں؟ اصحاب رسول کی ذات پر، جنہوں نے ہما وقت میرے قریب آقا کی تربیت میں وقت نکالا۔ بس میری بات اتنی ہے، امت مسلمہ پہ کرم کر، ان کو لڑانا، ان کا عقیدہ برباد نہ کر، ان کو فرقہ واریت میں نہ ڈال، بڑی توجہ چاہتا ہوں، فرقہ واریت میں نہ ڈال، اس کو وہاں ڈال۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن حدیث اپنی آل، بس تیسرا مسئلہ کوئی نہیں، قرآن پر، حدیث پر اور آل رسول کو پڑھ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری امت میں کرم کیا، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس میں میں کرم کروں۔ ہم نے سوچنا ہے یہ قتل و غارت کیوں ہے، یہ لڑائی میں جھگڑے کیوں ہے، ہر کام میں پریشانی کیوں ہے، ہر کام میں عزت کی کمی کیوں ہے، ہر کام میں
میں بیماری کیوں ہے؟ ارے ہر بیماری کی شفا نماز. وہ تو پڑھتا نہیں. اولاد نہیں تو نماز پڑھ, مال نہیں تو نماز پڑھ, بیمار ہے تو نماز پڑھ, مائی باپ ناراض ہے تو نماز پڑھ, کاروبار ٹھیک نہیں تو نماز پڑھ, تیری دشمنی ہے تو نماز پڑھ, تیرے دشمن زیادہ ہے تو نماز پڑھ, تیرا دماغ ٹھیک نہیں تو نماز پڑھ, تجھے سبق نہیں آتا تو نماز پڑھ, بچہ دینا ہے تو نماز پڑھ, امتحان دینا ہے تو نماز پڑھ. جب نماز پڑھتا جائے گا اللہ ساری مشکلیں حل کرتا جائے گا. یہ تو چیزیں چھوڑ دی. ابراہیم علیہ السلام نماز ہم پڑھتے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والی, پر نماز کے اندر درود ابراہیمی ہے. کبھی آپ نے پوچھا کہ نماز تو اس شریعت میں درود پچھلا کیوں آیا؟ تو اس میں ایک ہی بات کر کے ختم. جب کعبۃ اللہ تیار ہوا, کعبۃ اللہ لمبی بات مختصر بلکہ ساری چیزیں تیار ہو گئی, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسحاق کو بھی نمبر آیا. پیچھے لمبی تھی اس لیے میں نے مختصر کی. اسحاق علیہ السلام بھی آئے, اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے, حضرت ہاجرہ بھی آئی, حضرت سارہ بھی آئی, کھڑی ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ بنا دیے, مولا یہ تیرا کعبہ ہے, یہ اس کعبے کی طرف جڑا میرے قریب آقا کا امتی, جو میرے آقا کا قریب کا امتی اور کہتے ادھر منہ کر کے پڑے گا, میں تیرے مصطفیٰ کا واسطہ ڈال کے کہ مولا میں اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہوں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. پیارے ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں, مولا کعبۃ اللہ کی طرف میرے قریب آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا جو امتی ہے وہ 2 رکعت نماز جوان لڑکا پڑے گا, میں اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہوں. پھر فرمایا جو بوڑھا ہے اس کے لیے بھی, جو 1.5 عمر والا ہے اس کے لیے بھی, آخر میں درمیان والی باتیں ساری ختم. حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کیا فرماتی ہے, اپنی جبین کو زمین پہ جھکا کر عرض کرتی ہے, مولا میں نے دامن پکڑا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا, میں نے دامن پکڑا ہے اسماعیل ذبیح اللہ کا, میں نے دامن پکڑا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا, میں نے دامن پکڑا ہے جناب حضرت سارہ کا. کیا کہ جو جوان لڑکی ادھر چہرہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے گی, میں اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتی ہوں, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں. اب وسیلہ ڈال کر صرف 2 رکعتیں. اللہ کو یہ دعا پسند آئی, جو بات کرنی چاہے اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اللہ نے فرما دیا محبوب نماز تیرا امتی پڑھے, پر درود ابراہیمی نماز میں پڑھے, جو نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں. اب پتہ چلا کہ امت مسلمہ کے لیے جو دعا مانگے نا, جو دعا مانگے پھر ان کے پہلے ایک کم کریے پھر پیچھے دیکھیں. یہ بڑی توجہ ہے. جواب کیا ہے؟ فرمایا جو امت مسلمہ پر احسان کرے اللہ کا اس پر فضل ہے, اللہ کی اس پر رحمت ہے. تو جواب یہ ہے جو آیت پڑھی اس کی ایک بات پھر بات ختم. کہا کہ کیا کہا گیا اس کے درمیان, اکثر الذی بارکنا حولہ, اکثر الذی بارکنا, ساری مسجد بارکنا, ساری مسجد بارکنا, ساری مسجد بارکنا نہیں, وہی مسجد بارکنا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. تو بات یوں ہے کہ ساری چیزیں برابر
نہیں ہوا کرتی. تو اس بات پر غور رکھیے گا. میرے حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کوئی راضی رہے. آپ کہیں کہ آخر میں سیاسی بات کرتی ہے. یہ بات نہ ہو تو ہمارا اندر ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. دین کو تخت پہ لانے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہم حاضر ہیں. اپنے مفاد کے لیے نہیں, صرف حضور علیہ السلام کے دین کے لیے. تو پھر اپنے مشن کو یہاں قائم رکھیں تو اسی مشن میں موت آ جائے. کوئی سوال و جواب نہیں, سیدھا چلتا. مرما بیٹھے ہیں, شہید سے نہیں پوچھا جائے گا. ان کا کردار ہی ایسا ہے, اس کا جواب ہی ایسا ہے, اس کا نظام ہی ایسا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دین کے لیے ہم ہیں, آپ ہیں, سب کو بڑھ چڑھ کے محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں احبابوں نے یہ محفل کا انتظام انسلام کیا, اللہ ان کے خلوص میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمارا سب کا آنا جانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سرکار نے سن لی جو ساڑی اس لڑکے دا, اس شہید کے نموز سے رسالت دا اس شاندار طریقے نال منایا جائے گا. پبلسٹی سارے معاملات ہو جائیں گے, تھوڑے تک کے آجے کی ان الفاظ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان, خطیب تیتشان حضرت علامہ مولانا علامہ شعیب الحسن فاروقی صاحب آئے, دعوت خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مینو پتہ ہے تساں کافی دیر تو بیٹھے ہوئے, یہ تے حالے وقت کچھ بھی نہیں ہویا, لیکن جنہیں دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے نا وہ فیض آباد دیا کئی راتاں تو بھی نہیں. تساں حضور دے دیوانے ہو, اچھی آواز دوسرا پر السلام. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. ہر بندے دی زبان سے میرے آقا دا ذکر آ جائے, کیوں
کسی کے در آپ کے اور کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں حمد و ثنا کے بعد حضور آقا نامدار شفیع روح شمار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات اقدس تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد یوسی تین دے عہدے داران و کارکنان اور وارڈ نمبر 6 دے غیور میرے کریم آقا دے دیوانے جنہاں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیر اہتمام خوبصورت بزم نو میرے آقا دے ذکر دی محفل نو سجایا اللہ کریم تمام اس دے اندر جوان نے بوڑھے نے بچے نے جنہاں نے جس لحاظ نال اے دے اندر اپنا حصہ شامل کیتا اللہ کریم تمام نو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دین تے استقامت عطا فرمائے اور اس دے نال نال شان رسالت فورس انہاں جواناں نے ماشاءاللہ خوبصورت انتظام اہتمام کیتا اللہ کریم تمام دی کوشش و کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے تو قبل تساں خوبصورت خطاب سماعت فرمائے قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دعوت برکات اللہ علیہ آپ کا خطاب کسا سنیا قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحب آپ کا خطاب کسا سنیا علماء نے خطاب کیتے قرہ حضرات نے تلاوت کیتی نعت خان حضرات نے میرے آقا دی نعت پڑھ کے تو سنائی تے میرے تو بات کوئی حاضری ہے تے آخر جناب بندہ اینا چیز کو بلایا صرف اس وجہ تو کہ کوئی بابا جی علی گل کرنی ہے مولوی نو بلا کے یہی کہنا ہے کہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینے پا ملا نہ علمہ بیچ پسا ملا بس یار دی گل سنا ملا اس جگہ تے تاں بلایا گیا ہے کہ میں حضور دی گل کراں تے تسی سنو تے جڑا حال میں تہاڈا دیکھ رہا نا مینوں لگ رہا ہے کہ تہاڈے چہرے کہہ رہے ہیں کہ ہن اگے نہیں بس بس تے جے اگے چلنا ہے تے خوبصورت زباناں نال خوبصورت الفاظ ادا کر اونچا اچھے سبحان اللہ کوئی لمبی چوڑی گل نہیں میرے ذمہ لگا موضوع ختم نبوت حضور دی عزت دی گل کرنی تے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ حضرت نے بلایا کہ آج کرسی جڑی ہے نا 5 سالہ بعد عمران خان دی طرح چھڈن گے بالکل ایک دا رولا نے تانوں پتہ نہیں لگنا کتاب کیویں شروع ہویا کیویں ختم ہو گیا اونچا سبحان اللہ تشریف فرمان ہے سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے اللہ کون ہے تے نال نال بولنے ہو گے
ماشاءاللہ تھوڑی زیارت کر رہے تھوڑی آواز سنا گا اور مزہ آئے گا اونچا کو سبحان اللہ دا مطلب کی ہے اللہ پاک کے میں سبحان اللہ کہاں نہ کہاں تسی کہو نہ کہو رب دی شان وچ کمی آنی نہیں لیکن جب بندہ کہنے گا سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے رب کہنا فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ انہیں مینوں پاک کیا ہے میں انہوں پاک کا چھوڑے یہ بالکل پریشان نہیں ہونا اونچا سبحان اللہ کو قرآن پڑھی پچھلے بیٹھے نا اللہ تعالیٰ بھی جزا دے دو نمبر ہی نہیں کرنی سارے پڑھو سارے آپ کو سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک فرمایا اے حبیب اسد تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر چھوڑے آئے آؤ ذرا توجہ کرے آجے کیسا آقا دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جن دی انگلی دا اشارہ ہوئے تے ڈوبیا سورج واپس آ جاتا ہے اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کر چھوڑے آئے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جس دی انگلی دا اشارہ ہوئے تے چند دے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے میرے آقا دودھ دے پیالے نو ہاتھ لا دے 72 صحابہ نو یا 70 نو رجا دے دے اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کر چھوڑے آئے کیسا آقا دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جس نبی دے منہ جو دعا نکل جاوے اللہ آقا دن بارش عطا کر دینا ہے اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے